درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ و مطہرہ پر جو ہم سب کے لیے نبی رحمت بنا کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، ہم ایک نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں اور دنیا نئے سال کے آغاز پہ خوشی، تقریبات اور پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہماری کون سی ثقافت ہمارے ہاتھوں سے چھوٹی جا رہی ہے اور کون سی تہذیب سے ہم سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ہماری جو موجودہ حالت ہے، اس حالتوں کے اندر ہماری پوزیشن اکنامکس ہو، تعلیمی ہو، سماجی ہو، تعمیری ہو، سیاسی ہو، ان صورتوں میں ہماری کیا پوزیشن ہے، یہ جب سال گزر جائے یا ہر دن انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہر دن کو انسان یہ سوچے کہ فکری رجحان اور ہمارے قوم کے اندر جو ایک بھیڑ کہیں ایک دوسری طرف بھاگی جا رہی ہے، اس بھیڑ کو کیسے ہم دین اور دنیا کے صحیح راستے کے اوپر لے کر کے آئیں۔ یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کو بھیجا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے غار حرا کے ذریعے سے جو پیغام پوری دنیا کو دیا، وہ یہ نہیں تھا کہ آپ عبادت کی چند وہ طریقے یا وہ چند عبادات ہیں اسلام کے یا چند رسمیں ہیں جنہیں ہم جان لیں اور زندگی بھر ہم اسی میں گھوم گھوم کے رہتے رہے، وہی پوچھتے رہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو مولانا میں سحری نہیں کھایا تو میرے روزے ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب میں روزے سے ہوں اور میں سفر کر رہا ہوں دلی سے، تو دلی میں 5:40 پہ ہے اور وہاں ہے 5:50 پہ، تو میں روزہ کیسے کھولوں گا؟ یہی وہ چیزیں ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ نماز ہے تو ٹھنڈی میں کیسے پڑھیں گے؟ ٹھنڈ لگ جائے تو کیسے ہوگا؟ اب زکوٰۃ کا مسئلہ ہوگا۔ یہ چند عبادات کے مسائل اور چند رسموں سے ہم نکل ہی نہیں سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہمیں دین سے کوئی شغف نہیں ہے، یا دین کو ہم دوسری وجہ پڑھنا نہیں چاہتے، یا تیسری وجہ سے مسلکی جکڑ بندیوں میں ہم جکڑے اور بندھے ہوئے نکلنا نہیں چاہتے۔ ان 3 وجہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی مان لیں کہ جب یہ چیز ہمیں درپیش ہوگی تو ہم اس کی جانکاری لے لیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ جانکاری لینا، لیکن جانکاری کے لیے کسی کا محتاج ہونا یہ اس سے بڑا عیب ہے۔ کسی کا محتاج ہونا یہ اس سے بڑا عیب ہے۔ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف، دنیا تعلیم کی طرف، دنیا ترقی کی طرف اور دنیا علم کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا ہے، اس کا ہم صحیح استعمال اگر کریں تو۔ آج مسلمانوں کے یہ وہ صورتحال ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم مکمل کیا، کوئی مکمل دنیا میں نہیں ہوتا ہے، ہم 50% بھی نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں۔ جبکہ غار حرا سے جو پیغام آیا تھا، پہلا پیغام، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، سب سے پہلا پیغام تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، وہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ دیکھیں 5 آیتیں حضرت جبریل لے کر کے آئے تھے، 5 آیتوں میں 3 جگہ پڑھنے کے لیے کہا، اقرأ ربک الذی علم بالقلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم،
الذی علم بالقلم. پھر کہا گیا پڑھیں آپ کہ اس کریم رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو قلم کے ذریعے سے علم سکھا. علم الانسان, پھر کہا گیا علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ہماری فرشتوں کے اوپر فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے فضیلت ہے کہ عبادت میں نہیں. ابھی وہ جمعہ کی نماز میں آئے ہوں گے نا, تو قیامت تک وہ پھر جمعہ کے نماز کے لیے وہ نہیں آ سکتے جو آج آئے ہوں گے. اتنے ہیں اور وہ صرف عبادت کرتے. ہماری صرف اور صرف فضیلت علم کی بنیاد پہ تھی, جانکاری کی بنیاد پہ تھی. اور اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے اوپر جو ہماری فضیلتیں دی ہیں وہ وہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر شعور, سمجھنے, بوجھنے, جانکاری کا مادہ پایا جاتا ہے. ہم کسی چیز کو جان کے کرنے, کسی چیز کو جان کے چھوڑ دینے کا مادہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. لیکن آج ہندوستان کی سرزمین پہ اگر مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے تو 59% مسلمانوں کے بچے نرسری میں, جہاں 70 سے 80% ہونے چاہیے. بھائی 20% انسان بہت مجبور ہوگا, بہت غریب ہوگا, جو ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتا ہے, یا بھیک مانگنے والا بھی انسان 2-3 وقت کے کھانے رکھتا ہے. 59% مسلمانوں کے بچے نرسری میں ہیں. ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ہم باتیں لمبی لمبی کرتے ہیں بیٹھ کے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. مودی کی حکومت, یوگی کی حکومت, جو قوم 12 جب سر پہ ہمارے سورج چڑھ جائے اور جب دنیا اٹھنے کو تیار ہوتی تو ہم سوتے ہیں اور ہم حکومت کے ایسے متنمنی بنے بیٹھے ہوتے ہیں. نہ ہمارے پاس ان بچوں کے لیے, نہ ان بوڑھوں کے لیے, نہ وہ لوگ جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں. یہ خطا معاف, جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں نا, علماء کو چھوڑ کے عوام کی بات کر رہا ہوں, اتنے شرمیلے ہوتے ہیں اور صحابہ کے اوپر انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں. صحابہ کرام بزرگ ہو گئے ہیں اور چل نہیں سکتے تھے بعض صحابہ, اور بعض صحابہ سے کہتے تھے کہ میرے بیٹے, میرے بھتیجے, میرے پوتے, تم جانتے ہو یہ مجھے سکھلاؤ. علم کے اندر ان کا کوئی شرم نہیں تھا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں وہ تلفظ کے ساتھ پورے نماز کی دعا نہیں سنا سکتے ہیں. وہ اپنی عبادت میں بھی غیرت مند نہیں ہے. اور دنیاوی علم چھوڑ دیجئے, پھر ہم غیروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ وہ کر رہا ہے, ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, ہمارے خلاف پلان بنا رہا ہے. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ پلان نہ بنائیں؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ مستقبل کی فکر نہ کریں؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ اپنے بچوں کے بھوش, اپنے قوم کے بھوش کے لیے تیار نہ ہو؟ کس نے روکا ہے؟ 59% بچے ہمارے پاس کروڑوں کی مسجد ہے. کیا ان مسجدوں کو ہم اسکول میں کنورٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان مسجدوں کو کلاسز کے لیے نہیں بنا سکتے؟ ہم مسجد نبوی کا بار بار آپ کو بتائیں, بار بار وہی مسجد نبوی قید خانہ ہے, وہی مسجد نبوی کوٹ ہے, وہی مسجد اصحاب صفہ کے پڑھنے کا ذریعہ ہے, وہی مسجد نبوی درس و تدریس کا ذریعہ ہے, وہی مسجد نبوی دعویٰ سینٹر ہے. وہی مسجد بھی دعوت کی دعوت کے لیے ہم سینٹریں بناتے ہیں نا, جگہیں خریدتے ہیں, وہی مسجدیں سب کچھ ہے. آج مسلمانوں کی حالت ہے کہ نرسری میں جہاں 70 سے 80% ہونے چاہیے, یہ قوم کا, یہ جو بچے گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہیں اور بڑے ہو کے یہ کرپشن کریں گے, چوری اور چماری کریں گے, اس کا وبال کس کے اوپر جائے گا اور وہ تانے کون سنے گا؟ اور 12% ایسے لوگ ہیں, 12% جو مسجد اور مدرسے کے جو مکتب ہوتے ہیں نا, مکتب جہاں چلتے ہیں, انہوں نے چہرے تک نہیں دیکھے. 12% چہرے تک نہیں دیکھے ہیں. اور 2.7 پورے 3 آدمی بھی نہیں, 2 مسلمان کھڑے ہوں گے تو اس میں ایک بچہ. 2.7 سے اوپر مسلمان گریجویٹ ہے. 2.7 مسلمان گریجویٹ ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان میں تبدیلی لے آئیں گے. علم سے کوئی تبدیلی لاتا ہے, گیان سے تبدیلی لاتا ہے. حکومتیں چلانے والوں کے پیچھے پوری بڑی بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے پڑھے لکھوں کی کہ یہ کرو یہ کرو, وہ گیان دیتے ہیں, وہ صرف فرمان جاری کرتے ہیں. اور اس ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمان 43% الٹرٹس, جاہل, یعنی ناخواندہ جسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں. یہ ہماری حالت ہے.
ہمارے پاس دولت ہیں، ہمارے پاس پلاٹس ہیں، ہمارے پاس فلیٹس ہیں، ہمارے پاس گہنے ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہیں. کچھ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو دنیا میں جینا کیسے ہے اور آخرت کی کیسے تیاری کرنی ہے؟ ہم دنیا میں بھی نہیں جی رہے ہیں اچھے طریقے سے. قومیں آگے کیسے بڑھ رہی ہیں، قومیں آگے کیسے جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین کو تو چاہیے تھا اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہ خانہ خدا میں لوگ شراب پی کے اپنی ماں کو ہار جاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندے درگور کر دیتے تھے، اپنے غریبوں کے اوپر اور کمزوروں کے اوپر طاقتور ظلم ڈھاتا تھا. اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے گھر کی وہ حفاظت کرواتا. اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ کی عزت کروانا چاہے تھا. اور وہی عرب والے وہی قتلت قرآن نے کہا ہے کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے. اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ معصوم بچی کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالتا، لیکن سب سے پہلے اللہ نے ان سب چیزوں سے ماورا ہو کے صرف نظر ہو کے کیوں اللہ نے کہا پڑھیں، آپ پڑھنا جانیں، آپ پڑھیں گے تب انہیں بتائیں گے. اور دنیا سوالات کی طرف ڈھونڈتی ہے، دنیا آپ سے سوال آپ کے مذہب کے کرے گی، آپ کی شناخت کی کرے گی، آپ کے عبادات کے بارے میں کرے گی، آپ کے معقولات اور مشروبات کے بارے میں پوچھے گی. اور انہوں نے پوچھا ہے. یہ مت کو جیسے آج کا مسلمان نہ کوئی بات ہوتی کہتے بحث نہیں ہے قرآن، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. قرآن ہی تو بحث کرنے کا طریقہ سکھلاتا ہے. قرآن میں عربوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الخمر، یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے اس عورت کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو مخصوص ایام سے گزرتی ہے. یہ سوال ہی تو ہے. جب آدمی سوال کرنے آئے گا تب جواب دیں گے، پھر وہ اپنا وہ نظریہ رکھے گا یا آپ کے اوپر وہ پھر یہ اپنا وہ سوال رکھے گا کہ جواب الجواب جسے کہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب پھر دیجئے. ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑی جو کمی نظر آئی ہے وہ چند وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے ارے دین میں بحث نہیں ہے. بھائی ایک آدمی پوچھے گا نہیں تو جانے گا کیسے؟ ایک آدمی سوال نہیں کرے گا تو اس کا جواب کیسے ملے گا؟ سب سے بڑا نظریہ اور روکا گیا دین کے اندر قرآن تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے. اور یہ کہہ کر کے لوگوں امت کو جاہل رکھا گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 32 علوم کی ضرورت ہے. اور آج تک وہ 32 علوم لوگوں نے بتایا نہیں کہ وہ 32 علوم کون سے. آج یہ امت تلاش میں بیٹھی ہے 1400 سالوں سے کہ وہ 32 علوم کون سے. یہ ہمارے مسلمانوں کی دین ہے. مسجدیں خالی ہیں، ہماری مسجدوں میں تسبیحات ملیں گے ختمات، اور اگر ہماری بات غلط لگ رہی تو ٹوپی ملے گی ہماری مسجد میں، تسبیح ٹنگے ہوئے ملیں گے ہماری مسجدوں میں، لیکن قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ملیں گی، تاریخ کی نہیں ملیں گی. فریڈم فائٹر کے تعلق سے 26 جنوری آنے والا ہے، قومیں تیاری کریں کہ یہ ہمارے گرو تھے، یہ ہمارے برادری کے تھے، یہ ہماری کمیونٹی کے تھے. فریڈم فائٹر نہیں جانتی ہمارے قوم کی کون سے لوگ تھے، کہ مسلمانوں نے پہلے تحریک چلائی ہے، کون سے مسلمانوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگیاں دے دی ہیں ہمارے لیے کہ آزادی کی ہم سانس لیں گے. ہم جانتے نہیں ہیں. اور ابھی تو اور اسی پہ کم نہیں ہے. ابھی یہ حکومت لئی نا، بابر ایسا تھا، تیمور ایسا تھا، جہانگیر ایسا تھا، اور یہ شاہ جہاں ایسا تھا. پھر جب ان کے تعلق سے یہ لوگ اتنا زہر بھر دیں گے اور ان کے خلاف ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں نفرت ڈال دیں گے، پھر ہم کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم ان پرکھوں کو اپنے کندھوں پہ کیوں لوگے ڈھوئیں گے جنہوں نے صرف ظلم کر کے اس ملک میں حکمرانی کی. جب ہم ان پرکھوں کے تعلق سے ایک دن بزدل ہو جائیں گے تو اس نئی نسل کو آنے والے لوگ ہمارے تعلق سے بزدل کریں گے. سن لیجئے، تاریخ بدلے لیتا ہے اور تاریخ کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، بغیر چشمے کے وہ دیکھتا ہے دنیا کو. اور قلمکار کی جو سیاہی ہوتی ہے نا وہ خون کے رنگ سے زیادہ سخت ہوتی ہے. یہ جان لیجئے. جس طرح ہم ان کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پرکھے ایسے تھے، یہ لوگ آئے ملک کو برباد کیے، یہ لوگ ایسے آئے، یہ لوگ ایسے آئے، یہ وہ ایسے کیے. ایک صاحب ایک مرتبہ ایسے بات کر رہے تھے، میں نے کہا یہ کمبھ کا میلہ بھی مسلمان بادشاہ کی دین ہے. یہ جان لیجئے. ہماری قوم یہ بھی تاریخ نہیں جانتی ہے. یہ مسلمان بادشاہ کی دین ہے کہ جو کمبھ کا میلہ کروایا تھا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی فریڈم فائٹر کے تعلق سے آئے گا، یہ غدار تھے، وہ غدار تھے، یہ ملک کے ساتھ غداری کیے تھے. ہم فریڈم فائٹر پہ ایک چھوٹا سا پروگرام نہیں کرا پاتے ہیں.
اور جب اسی کے سامنے جو باتیں بڑی کرتا ہے نا تو وہ سگریٹ کی ڈبے نکالے گا, دکھا کے پیے گا کہ 25 روپے کا ایک سگریٹ تمہارے سامنے پی رہا ہوں. اور گٹکا کھائے گا, دیواریں خراب کر دے گا آپ کی, اور مسجدوں کو نالیاں خراب کر دے گا یہ مسلمان. یہ جو قوم اپنے لیے اور بچوں کے لیے نہ فکر کر سکے, اس قوم سے زیادہ بے پرواہ اور غافل کوئی قوم نہیں ہے. آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کے رسول کے اوپر آنے والی وحی اور اللہ کے رسول مدینہ میں گئے, سب کچھ چھوڑ کے گئے, سب کچھ نہیں لے کے گئے. گھر کی ضرورت, 2 نعرے دنیا میں بڑے اہم ہیں, روٹی کپڑا مکان. روٹی کپڑا مکان سے ماورا ہو کر کے اسی مسجد کو سب کچھ دیا, لٹے پٹے گئے تھے. ایک جاہل قوم سے نکلے تھے اور ایک پڑھی لکھی قوم کے اندر گئے تھے. کہیں یہ قوم ان کو بھی ورغلا نہ دے اور اپنے اندر لے لیا. اللہ کے رسول نے اسی مسجد کو سب کچھ بنا دیا. آپ اس دور میں اگر جینا چاہتے ہیں, یہ دور الہات کا دور, یہ دور ارتداد کا دور, یہ دور تعصب کا دور, یہ دور تاریخیں مشق کرنے کا دور, یہ دور سلیبس چینج کرنے کا دور, یہ دور اپنی منمانی کا دور ہے. اگر اس دور میں آپ نے کوئی تیاری نہیں کی تو آنے والی نسلوں سے کوئی امید مت رکھنا کہ یہ اپنے اللہ اور اللہ کا انکار تو کیے بیٹھا ہے مسلمان. 3 سے 4% مسلمان کیے بیٹھا ہے. ابھی وہ ڈیبیٹ آپ نے دیکھا بھی ہے, وہ بات کبھی آئے گی علماء کے تعلق سے تو بتاؤں گا کہ جو لوگ علماء سے نفرتیں کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں علماء نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. مولوی صرف پڑھنے کے بعد مدرسے مسجد و مدرسے بناتا ہے. بھائی وہ جتنا جانتا اتنا کرتا ہو. آپ پروفیسر ہو, آپ کروڑ پتی ہو, آپ بڑے بزنس مین ہو, آپ لیکچرارس ہو, آپ انجینئر ہو, انجینئرنگ کی کالج کھولو, کلاسز چلاؤ, کس نے روکا ہے؟ آپ پروفیسر جس فیلڈ میں ایگریکلچر میں ہیں, آپ ادب میں ہیں, آپ فزکس میں ہیں, فزکس سے 20 لڑکوں کو تیار کرو. آپ تو صرف اپنی سیلری لے کے مگن ہیں اپنے اے سی میں. بیچارہ وہ 1.5 اینٹ کی مسجد تو بنا دیتا ہے, تمہارے بچوں کا کلمہ تو صحیح کروا رہا ہے, تمہیں ایمان اور اسلامیات سے جوڑے ہوئے تو ہے وہ بیچارہ, جو جانتا وہی تو کرے گا وہ. بھائی کباڑی آدمی تو میڈیکل نہیں چلا سکتا نا, اور میڈیکل آدمی میڈیکل جو پڑھے ہوئے ہے یا جو میڈیکل کی ڈگری ڈی فارما بی فارما کر رکھا ہے وہ پرچون کی دکان تو نہیں چلائے گا. آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ نا. کیوں نہیں نبھاتے ہو آپ؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ جو بیچارہ جانتا ہے کم سے کم لوگوں سے بھیک مانگ کے وہ تمہارے لیے کرتا ہے. ہم سے آپ سے بھیک مانگ کے وہ کتنا کھا لیتا ہے, کون کتنا کھا لیتا ہے, وہ ہمارے لیے کرتا ہے. مسجد و مدرسے اپنے ایمان اور دین کو بچائے ہوئے ہے. ورنہ الہات جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ملک کے اندر نا, یہ آنے والی نسل اللہ کا کیا آپ کو بھی انکار کر دے گی کہ آپ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں. جو جدید ٹیکنالوجی چل رہی ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, سمجھ لیجئے آپ کا بھی انکار کرے گی. جیسے کہتے ہیں اللہ ہے تو کہاں ہے, ہمیں دکھلاؤ. یہی تو دنیا میں چل رہا ہے. تو یہ علم کی پاور ہے. وہ بیچارے مدرسین جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہ پہلے اللہ کو ثابت کی کہ شکر کرو اس رب کا جس نے یہ گائے بنائی. بھائی گائے بنانے والا بھی کوئی ہے؟ بچپن میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا چھوٹی چھوٹی کتابوں میں. تو مسلمانوں یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ پڑھے لکھے رہو گے تو کرو گے. آج مسلمانوں کے پاس کوئی کالجز, کوئی یونیورسٹی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمان وجود میں, سب ہمارے پرکھوں کی دین ہے. اگر ہم 2 کروڑ 3 کروڑ کی مسجد بنا سکتے ہیں تو ہم 10 لاکھ 5 لاکھ کا اسکول بھی بنا سکتے ہیں. ان بچوں کو بتاؤ, ان ننھے منھے بچوں کو بتاؤ دین کیا ہے, دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے. انہیں بتاؤ. یہ اللہ کے یہاں یہ نہیں کہیں گے, اللہ کے یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ابا نے ہمیں برانڈیڈ کپڑے پہنائے تھے, فلاں پڑوسی ہمارا جو تھا وہ ہمارا پینٹ 5,000 کا تھا, وہ 1,500 کا فٹ پاتھ سے لاتا تھا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا. نہ تاریخ لکھنے والا یہ لکھے گا. قومیں فتوحات لکھتی ہیں اور مورخ فتوحات لکھتا ہے. پڑھتی ہیں قومیں فتوحات اور مورخ تاریخ لکھتا ہے. اور قومیں جو پڑھتی ہیں وہ کھانے رہنے سہنے کی چیزیں نہیں پڑھتی ہیں. وہ کیا پڑھتی ہیں؟ فلاں نے یہ کام کیا تھا, فلاں اس طرح جیے تھے, فلاں نے یہ کام کر کے, فلاں یہ کام کر کے گئے. بھائی جو بادشاہ جو پرکھے ہمارے گزرے ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے ناشتے میں کیا ہوتا تھا, وہ دوپہر میں کون سا ٹیبلٹ کھاتے تھے, یا وہ شام کا کون سا کھانا کھاتے.
ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بنوایا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، قوموں کو یہ پڑھایا جاتا ہے اور مورخ یہی لکھتا ہے، کھانے کپڑے کوئی نہیں لکھتا ہے۔ یہ تو صرف مسلمان کی دین ہے، جو پیسہ پایا تو برانڈڈ ساری چیزیں، برانڈ کا کہاں کون سا چیز بک رہا ہے، نیٹ پہ دیکھ کر کے برانڈ کون سی چیز منگائی جائے، اپنے بچوں کی شناخت کری جائے۔ چالاک قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کا شناخت ایسے کرواتی ہے کہ جہاں 10-20 کمیونٹی کے لوگ ہوں تو بیٹا تم الگ ہی دکھنا، بات کرنے میں، تمیز کرنے میں اور لوگوں کو سمجھانے میں تم الگ ہی دکھنا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب قوم کے خلیفہ بنائے گئے، یہ حضرت عمر نے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کو چوتھا خلیفہ بھی دنیا کہتی ہے، چاروں خلیفہ کے بعد تو ان کے پاس عربوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا مانگنے کے لیے، خلیفہ بنے تو اپنے کچھ مانگ لے کر کے، فرمودات لے کر کے وہ آئے اپنی ضرورتوں کو، تو اس میں ایک بچے کو انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی اتنے لوگ آئے ہو اور میں خلیفہ بنا ہوں، اس بچے کو آگے بڑھائے ہو۔ تو اس بچے نے کہا کہ خلیفۃ الوقت کچھ باتیں میں آپ سے کر لوں، آپ بھی اس لائق تو نہیں ہیں، آپ کی عمر بڑی ہے تو آپ بھی تو اس لائق نہیں ہے، اگر عمر کو دیکھا جائے کہ آپ خلیفہ کی پوسٹ پہ ہوں، آپ کو آپ کے علم نے، آپ کی فہم و فراست نے آپ سے بھی زیادہ بزرگ یہاں ہیں، اس مسند پہ بیٹھایا۔ ہم اپنی قوم کے ترجمان اس لیے بن کے آئے کہ یہ میری قوم کچھ نہیں جانتے، میں اپنے قوم کا سب سے پڑھا لکھا آدمی میں ہی ہوں۔ اور اب میری بات شروع ہوتی ہے، اب میری بات شروع ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اظہار العرب عبداللہ سورتی کی پڑھے ہوں گے، عربی ادب کی بڑی اچھی کتاب ہے، وہ پورا خطبہ اس میں دیکھ، کیا جاندار اس لڑکے نے بات کہی ہے، اور مانگنے کا ڈھنگ، اپنی بات منوانے کا اور اپنا حق مانگنے کا۔ آج ہمارے پاس مانگنے کیا کیا حق ہیں، ہم احتجاج کرنے والے قوم، ہم سوال کرنے والے قوم، ہم گریہ زاری کرنے والے قوم، اور لاسٹ کچھ نہیں تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، لاسٹ اللہ پہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کا کام جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے، ہمیں روزی دے رہا ہے، یہ منہ کو پھاڑ رکھا ہے، ہمارا کام کیا کرنے کا ہے ہم وہ کریں۔ اور اگر یہ دنیا جس تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے، فکر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، اور تعلیم کا پیٹرن چینج ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر الہادیت اور اپنا اثر لایا جا رہا ہے، قومیں، ایک قوم جب دوسرے قوم پہ فتح کرتی جائے، ایک ملک کا بادشاہ جو ہوتا ہے تو وہ جس فکر کا ہوتا ہے وہ فکر ڈال دیتا ہے۔ اس میں ہمارے بہت سارے بھائی انٹرپریٹر ہوں گے جو ازبکستان، کرگزستان اور یہ جتنے تان ہیں، جب رشیا کی حکومت تھی، آج بھی چلے جاؤ وہاں مسلم اکثریت ہے، وہ لوگ کھل کے دین کی تبلیغ کرنا نہیں پسند کرتے، نہ کروانا پسند کرتے ہیں، وہ ابھی اثر ان کے اوپر باقی ہے ان کا۔ اور آج بھی مسلمان وہ کام کرتے ہیں جو اسلام کیا جہاں اللہ نہیں ہے ان کے یہاں بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ سارے اللہ کے منکر تھے رشیا والے، ان پہ حکومت کے، وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں وہ ساری باتیں ڈالتے ہیں، اور وہ تعلیم پڑھائے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے تو کہا تھا نا فرعون کے بارے میں، کہ ایک جوتشی نے کہا تھا کہ تمہاری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری حکومت لے لے گا۔ اب فرعون نے کہا کیا کیا جائے بھائی؟ تو جو آپ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ عورتیں جو پریگننس انہیں، ان کے پریگننس کو ضائع کر دو، اور جو بچے انہیں قتل کر دو، یہی ہے قرآن میں، یہ ہے۔ اس طرح تمہاری حکومت بچی رہے گی اور تم حکومت کرتے رہے گو۔ حکومت ہر کسی کو پیاری ہے، اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ تعلیم کا زور اور پاور دیکھو، تعلیم کسے کہتے ہیں؟ اس نادان جوتشی نے یا ہاتھ کی ریکھا دیکھنے والے نے یہ غلطی کیا، یہ کہتا کہ تم کوئی کالج اسکول بناؤ، سلیبس چینج کر دو، اور ان سے کہو بنی اسرائیلیوں سے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں اسکالر دیتا ہوں، تمہاری دوا دارو کا انتظام ہے اس ہاسپٹل میں، اور تمہارے 4-5 کلو گیہوں دے دوں گا اس الیکشن میں، اس کے ٹیکس کتنا بڑھانا ہے، میٹرو کے اوپر کتنا % بڑھا دینا ہے، وہ ایک مہینے میں نکال لانا ہے، 6 کلو گیہوں دے دینا، 7 کلو آٹا دے دینا اس سال، یہ سب بتا دینا انہیں۔ اب یہ سب بات اس نے نہیں بتایا،
اس نے سیدھا قتل کروایا. تو اکبر الہ آبادی نے یہی کہا ہے کہ آپ کسی ذہن کو برباد کرنا ہے, کسی کو متنفر کرنا ہے, جو انگریزوں نے کیا تھا, مسلمانوں کے سلیبس چینج کروائے گئے. اس ہندوستان کی سرزمین پہ جو ہوا ہے, فورٹ ولیم کالج کے ذریعے سے قرآن حدیث کے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے تھے, شعر و شاعری کے ٹرانسلیٹ ہو رہے تھے. اس کتاب کا ٹرانسلیٹ ہونا ہے, اس کتاب کا ٹرانسلیٹ ہونا ہے. آپ فورٹ ولیم کالج کی تاریخ پڑھیں, جو انگریزوں نے قائم کیا تھا اس لیے کہ انگریز مسلمانوں کی زبان سیکھیں گے اور اس کو اردو زبان میں لائیں گے. انگریزوں نے اردو زبان سیکھا تھا اور ان کے ساتھ رہنا. تو ذہن کو چینج کرنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے, اور جو تعلیم ہے اس کے برخلاف تعلیم لے کر کے آؤ, چاہے جھوٹی کہانیاں لو. جیسے آج تاریخ بدل رہی ہے ہمارے ملک کی یہ سیاسی پارٹی, تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ وہ قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ اسے کالج کے نہ سوجی. وہ بلا وجہ بچوں کے قتل سے بدنام ہو گیا, اس نادان کو کالج نہ سوجی, اسکول کی فکر نہ ہوئی. اسی لیے عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ, یہودیوں سے زیادہ اسکول اور کالجز پہ کام کرتے ہیں. عیسائیوں کے اندر جو فرقے ہیں صرف میرے خیال سے 3 ملین پوری دنیا میں ہیں, 3 ملین پوری دنیا میں ہیں. اور جو اپنے دھرم کے پرچار کے لیے جو وہ ڈائجسٹ نکالتے ہیں, اور ایک میگزین جو 35 برس احمد دیدات نے کہا تھا, اگر میں جھوٹا ہوں تو احمد دیدات بھی جھوٹے ہیں بھائی, میں احمد دیدات کے اس سے کلپ سے لیا تھا ایک مرتبہ, وہ 5 لاکھ کاپی, 5,60,000 کاپی نکالتے ہیں, صرف 3 ملین ہے. اور ان کا جو میگزین نکلتا ہے وہ شاید 1 لاکھ کاپی نکلتا ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کام لے رہے ہوں گے. ہمارا مسلمان سوشل میڈیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اس پہ ناچتا اور تھرکتا ہوا نظر آئے گا. اور وہ لوگ اپنا الہاد پھیلا رہے ہیں, ارتداد پھیلا رہے ہیں. اور مسلمان کالج جانے والا وہ سوال کرتا ہے نا کہ یہ دین فرسودہ ہو گیا, یہ دین ایسا ہے, پردہ نہ کرو, یہ نہ کرو, پردہ کرنے سے یہ رکاوٹ. بھائی پردہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ ہمارے ذہن کی سوچ ہے. بھائی میں پیجامہ کرتا پہن رہا ہوں, میں بھی بزنس کر رہا ہوں, غیر مسلموں میں بیٹھتا ہوں, میرے پر کوئی اثر نہیں داڑھی رکھ کے. اب آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ سارے وہ ہیں, سیکولر بننا ہے تو اپنے ہی مذہب کو چھوڑ کے چلیں یا اپنی شناخت کو چھوڑ کے نہیں. دیکھیں یہ لباس ہے, ہم پہن سکتے ہیں پینٹ شرٹ, اس میں کوئی, لیکن اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہیے انسان کو, اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہیے, ورنہ وہ تعلیم بھی فتنہ ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ, جو تعلیم اللہ سے دور کر دے وہ تعلیم بھی فتنہ ہے. اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ. بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے دین نے اسے نہیں دیا, میرے ہاتھوں سے میرا بیٹا سرک گیا, تو وہ فتنہ ہے میرے لیے. ہم نے اسے بہت کچھ پڑھایا دنیا, لیکن دین نہیں دیا, مرے تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, تو مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہا ہے. پھر کوئی نہیں ملا تو ایک آدمی کو, جب کم سے کم اتنا تو جانو. ابھی ہمارے ایک عزیز نے ممبئی سے فون کیا کہ مولوی صاحب لڑکی ہوئی ہے وہ ہاسپٹل میں, اور کسی مرد کو نہیں جانے دیتے, اور کوئی مولوی یا نہیں اذان دینے کے لیے, تو کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں بھائی, تو کہیں مولوی صاحب اذان دے دیجیے آن لائن. یہ آن ریکارڈ بات ہے بھائی, الاس نگر کی بات ہے. اور ہمارے ساتھ عبدالعزیز صاحب کے ایک بہت قریبی اور ہمارے قریبی مولانا اکرم مختار, مولانا مختار ندوی کے پوتے اکرم محمد میرے ساتھ تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں زین العابدین صاحب ایسے بھی زمانہ. میں نے کہا ابھی کیا جانتے ہو, ساتھ میں دونوں ہی فون آیا. اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. مسلمان نعرے تکبیر لگاتا ہے نا, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. پڑھو یارو, آگے بڑھو, کچھ تو سوچو. ایک آدمی اگر جمعہ کی نماز میں آیا, ایک آدمی سے میں نے پوچھ لیا کہ آپ داڑھی نہیں رکھے, ٹوپی بڑی شاندار ہے, ٹوپی بھول گیا, ٹوپی مجھے دے دیجیے. کہ نہیں مجھے اب نماز نہیں ہوگی. بتائیے
दाढ़ी और टोपी में फर्क जो इंसान ना जाने, दाढ़ी को अहम और टोपी को अहम और दाढ़ी को वो क्या समझे कि ये तो एक ऐसी चीज है, आप तस्वीर करें। तो वही कहा है अकबाल ने, ये अकबाल की सोच है। नारे तकबीर लगाने वाले कितने, अभी कोई बात हो जाए ना, अगर कोई बात होगी, ये तकबीर से दीन की खिदमत करते हैं और तकबीर से इस्लाम का परचम बुलंद करते हैं। ना हक के लिए उठे, बगैर गलती के अगर आपने तलवार उठाई है, तीरो तलवार, तो इस्लाम ने उसे कहा कि यह भी फितना है। और यही क्या फितना, नारे तकबीर भी फितना है। तो मुसलमानों, ये दौर इल्म का, इसलिए अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। जिस तरह आपकी नमाज फर्ज है आप पे, सुनो, उससे पहले आपको नमाज कैसे पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, कब पढ़नी है, नमाज में क्या पढ़नी है, उससे पहले इल्म फर्ज है। नमाज बाद में फर्ज है। आप रोजा रखेंगे, रमजान के रोजे में बहुत सारी चीजें होती है, रोजा कहां तोड़ना है, हम सफर में हैं, रोजा कभी टूट भी सकता है, बहुत ज्यादा हम खा लिए, किसी के यहां गए दावत में, बगैर निगल गए, बगैर बिस्मिल्लाह के, अब हमारा पेट ही नहीं साफ कर रहा, हाजमा नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, बहुत सारी वजह है। तो रोजे से पहले उसका इल्म होना जरूरी है। इल्म मार्फत का नाम है। हम नमाज पढ़ते हैं, हम वजू करते हैं, आप वजू से सही ढंग से पूछ लीजिए लोगों का, हर आदमी अपने अपने मसलक के हिसाब से करता है। हर आदमी नमाज अपने अपने मसलक के हिसाब से करता है। हर आदमी रोजा अपने अपने मसलक के हिसाब से रखता है। हर आदमी हर वो इबादत अपने मसलक के हिसाब। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि जिस नबी के मानने वाले तुम हो और जिस मसलक में तुम हो, उस मसलक का इमाम भी उस नबी का मानने वाला था, आप नबी को मानोगे या इमाम को मानोगे? और क्या आपने कभी कुरान और हदीस डाउनलोड करके देखा? मुश्किल से मुश्किल चीज डिक्शनरी हम डाउनलोड करके देख लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल वर्ड हम देख लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल गाने अगर समझ में ना आए तो सारी डिक्शनरी हम खंगाल देते हैं कि ये वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है। और सिर्फ कुरान और हदीस, सिर्फ इबादत का मसला आएगा, मेरे मौलवी ने कहा, हमारे इमाम ने कहा। अरे भाई, आपके इमाम ने कहा है, हमें कोई वो नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कभी कभी कि सहाबा के बारे में कि सहाबा से इख्तलाफ हुए और सहाबा से जंगें हुई, वो इनका इज्तिहाद था, हमारा उसूल है इमाम के बारे में। इसलिए कहता हूं कि कभी करीब आके देखो, कौन कहता है कि हम में तुम में दुश्मनी होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। कि इमाम, अगर दो इमाम हैं और एक इमाम ने अपनी जानकारी के मुताबिक कोई बात कही और वो हदीस और कुरान के मुताबिक वो बात सही हो गई, तो उसे 2 अजर मिलेगा। और दूसरे इमाम ने वही बात कही, वो बात कुरान और हदीस तक नहीं गई, उसने पूरी कोशिश की, तो उसे 1 अजर मिलेगा। हम इमामों पे कभी दोष नहीं देते। यही है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म का हासिल करना फर्ज है। चाहे मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी पे। उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी, मां की गोद से गौर कब्रिस्तान तक इल्म हासिल करो कहा गया है। कौन है पढ़ता है? आज ईसाइयों को देखो, अपने उनकी चार्ट लेकर के अपने ऑटो और अपनी गाड़ी में घूमते रहते हैं, और मुसलमान गाना लेके चलाते हुए चलेगा, वो पढ़ते रहते हैं, वो बताते रहते हैं। और मुफ्त के मुफ्ती हमारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा मिलेंगे, थोक भाव ये फतवा देते हैं। चाहे जो आदमी अगर 10 दिन नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में आ गया ना, उससे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं होगा, मौलवी साहब को अलग टाल देता है। ये थोक के भाव, होलसेल भाव ये फतवा देते हैं और जान दे कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, मेरे मालिक तुम तमाम लोगों को अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान इस्लाम पे जिंदा रख। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पे हो, इस्लाम पे हो, और हमारी जबान पर कलमे शहादत व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल